بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہریت اور معاشیات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو یہ مین پوائنٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے معاشی امور، اس کا سب ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے آمدن اور خرچ یا اخراجات۔ تھرڈ سب پوائنٹ ہے ماہر معاشیات جو ہے مارشل، وہ کیا کہتا ہے معاشیات کے بارے میں۔ فورتھ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے وسیع تعلق، کہ ان کا آپس میں وسیع تعلق کس طرح کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے دیکھتے ہیں مشابہت یعنی ریلیونس کہاں کہاں پہ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرسٹ جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے سیاسی معاشیات۔ اس کی فرسٹ جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے گہرا تعلق، سیکنڈ سب ہیڈنگ ہے سیاسی معاشیات کیا ہے، اور جداگانہ سرحدیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تھرڈ سب پوائنٹ ہے، سیکنڈ ہے جی انسانی بہبود۔ انسانی بہبود کس طرح؟ فرسٹ اس کا ہے وہ ہے عوام کی بھلائی۔ عوام کی بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں مضامین عوام کی بھلائی کس طرح کرتے ہیں۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے ریاست کا بجٹ۔ تھرڈ سب پوائنٹ ہے دولت کا جو منصفانہ تقسیم ہے، یعنی دولت کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہے۔ پھر اس کے بعد فورتھ اس کی سب ہیڈنگ ہے مفید علم۔ تھرڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مشترکہ ابواب کیا ہیں، یعنی کامن چیپٹرز کیا ہیں اس کے اندر۔ فرسٹ ہے جی ریاست اور فرد، یعنی فرد اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور شہریت میں اور معاشیات میں کس طرح اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ کس طرح مشترکہ ہے۔ پھر منصوبہ بندی سیکنڈ اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ تھرڈ سب ہیڈنگ ہے مشترکہ مسائل۔ فورتھ جو ہے اس کی ہیڈنگ وہ ہے فلاحی مملکت، فلاحی ریاست کس طرح کی ہوتی ہے شہریت میں اور معاشیات کے سبجیکٹ کے اندر۔ فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ معیار زندگی۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے بنیادی ضروریات۔ تھرڈ سب پوائنٹ ہے اس کا مثبت اثرات۔ پھر اس کے بعد جو ہے ففتھ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے انقلابات۔ جو انقلاب آتے ہیں وہ کس طرح اس کو جو ہے نا ڈیل کیا جاتا ہے علم شہریت میں، اور معاشیات کس طرح اس کو بیان کرتی ہے۔ فرسٹ اس کی سب ہیڈنگ ہے اہم موضوعات۔ سیکنڈ معاشی جو عوامل ہیں۔ پھر تھرڈ جو ہے وہ ہے کارل مارکس کا دعویٰ۔ ٹھیک ہے، سکستھ ہیڈنگ ہے عالمی تعلقات۔ عالمی تعلقات میں فرسٹ جو سب ہیڈنگ بنے گی وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی۔ سیکنڈ سب ہیڈنگ بنے گی اس کی معاشیات کی جنگ۔ تھرڈ سیاسی پالیسیاں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کا فرق، یعنی ڈفرینس ان دونوں سبجیکٹ میں کہاں پایا جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے الگ الگ معیار، اور اس میں جو ہے سب ہیڈنگ ہے وہ ہے معیار قائم کرنا۔ سیکنڈ سب ہیڈنگ ہے حقائق کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جی سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ہیڈنگ ہے، سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے مادیت۔ فرسٹ اس کی جو سب پوائنٹ بنے گا وہ ہے مادیت۔ سیکنڈ مختصر دائرے۔ تھرڈ اس کی سب پوائنٹ ہے ذہنی اور روحانی سکون، یعنی علم شہریت میں ذہنی اور روحانی سکون کس طرح ملتا ہے، معاشیات کس طرح اس میں رول پلے ادا کرتی ہے، اس میں کیا فرق ہے یہ بیان کریں گے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے وسیع مضمون، یعنی اس میں اس کی وسعت میں فرق ہے دونوں میں۔ پھر معاشی پہلو، یعنی اکنامکس اور شہریت کس طرح وہ کرتی ہے، اس کو ڈیل کرتی ہے۔
پھر فورتھ ہے جی مختلف موضوعات. اس میں فرسٹ آئے گا بنیادی موضوع. سیکنڈ سب پوائنٹ ہوگا وہ ہے معاشی سرگرمیاں. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو علم شہریت ہے اور اکنامکس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. سٹارٹ کرتے ہیں جی. معاشیت ایک معاشرتی علم ہے جس میں دولت، معاشی امور اور آمدن اور اخراجات کے متعلق پڑھا جاتا ہے. ماہر معاشیات مارشل اس مضمون کو دولت اور حصول دولت کا علم کہتا ہے. اب اس میں ماہر معاشیات جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ علم جو ہے، یہ جو اکنامکس ہے، یہ معاشیت ہے، یہ علم جو ہے دولت اور دولت کے حصول کا علم ہے. معاشیت کا انسانی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے اور انسان علم شہریت کا بنیادی موضوع ہے. یعنی انسان فرد واحد، یعنی وہ جو ہے وہ شہریت کا بنیادی موضوع ہے. شہریت اور معاشیات کا ایک دوسرے سے بڑا وسیع تعلق ہے. اب جی اس کی ریلیونس مشابہت دیکھتے ہیں. فرسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے سیاسی معاشیات. اب جی سیاسی معاشیات ہوتی کیا ہے، جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. علم شہریت اور علم سیاسیات دونوں سے معاشیات کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ابتدائی زمانوں میں تینوں کو ایک علم سمجھا جاتا تھا. یعنی علم شہریت، سیوکس، پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس جو ہے جو ہے پرانے وقتوں میں ان کو ایک ہی مضمون کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کا نام دیا گیا تھا، اس کو سیاسی معاشیات یعنی پولیٹیکل اکانومی کا اس کو نام دیا گیا تھا. یہ تو جدید دور کی بات ہے کہ تینوں مضامین کی جداگانہ سرحدیں مقرر کی گئیں اور تینوں علیحدہ علیحدہ مضامین قرار پائے. تو یہ ہے یعنی یہ الگ الگ پھر ان کی سرحدیں مختلف ہو گئیں. ہر ڈسپلن، ہر سبجیکٹ اپنے اپنے دائرہ کار میں پھر ڈیفائن ہونے لگا. ٹھیک ہے. سیکنڈ جی جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ انسانی بہبود ہے. معاشیات میں ایسے اصول پڑھائے جاتے ہیں اور ایسا تحقیقی عمل ہوتا ہے جس کا مقصد عوام کے لیے بھلائی اور ان کے معاشی مسائل کا حل موجود ہو. فرد کی بھلائی کے لیے ماہر معاشیات نت نئے طریقے دریافت کرتے ہیں. ماہرین نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور معاشی مساوات کے قیام کے لیے متعدد نظریات پیش کیے ہیں. ان نظریات کا فائدہ شہریوں کو پہنچتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات اور شہریت ایک دوسرے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. تھرڈ جی ہیڈنگ ہے ہماری مشترکہ ابواب. کامن چیپٹرز کیا ہیں ان کے آپس میں؟ فرد اور ریاست کے باہم تعلقات اور ریاست کی طرف سے افراد کے لیے مہیا کیے گئے معاشی مواقع کے متعلق علم شہریت میں پڑھا جاتا ہے. معاشیات میں ریاست کے بجٹ، آمدن اور اخراجات، وسائل اور ان کو منصوبہ بندی کے تحت خرچ کرنے کے بارے میں غور کیا جاتا ہے. معاشیت کے کئی ابواب شہریت میں شامل ہیں. کمیونزم، سوشلزم سمیت کئی ابواب دونوں مضامین میں مشترکہ ہیں. دونوں کے کئی مسائل بھی مشترکہ ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ ہیڈنگ ہے جی فلاحی مملکت. اب جی یہ فلاحی مملکت کس طرح ہے؟ ریاست کے بارے میں اب حتمی نظریہ یہ ہے کہ یہ ادارہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قائم ہوا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں باہم پہنچائے، ان کا معیار زندگی بلند کرے اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے. یہ تمام اقدامات معاشیات کی مدد سے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے مثبت اثرات جو ہے وہ شہریوں پر پڑتے ہیں. یوں دونوں ڈسپلن کی منزل ایک ہی دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد ہے جی ففتھ ہیڈنگ جو ہماری ہے وہ ہے انقلابات. انقلابات جو ہیں وہ کیا ہے؟ سیاسی تحریکیں، انقلابات اور بین الاقوامی جنگیں، یہ دونوں مضامین کے اہم موضوعات ہیں. ہم اگر جو ہے پس منظر دیکھیں
تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسے واقعات کے پیچھے معاشی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ تمام انقلابات، تحریکوں اور جنگوں کے پیچھے معاشیات ہی اہم سبب ہے۔ آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں معاشی عوامل نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ چھٹی ہیڈنگ ہے جی ہماری عالمی تعلقات۔ عالمی تعلقات کس طرح؟ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام ممالک کے باہم تعلقات اور خارجہ پالیسی جو خارجہ پالیسی، فورن پالیسی جو بنتی ہے میں معاشی پہلوؤں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آج کی جنگ ہتھیاروں سے زیادہ معاشرت کی جنگ مانی جاتی ہے۔ امریکہ کو لیجئے، ان کے بین الاقوامی پالیسیوں کا تعین ان کے معاشی ضروریات اور مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا تیل، مشرق بعید کی صنعت اور مغربی یورپ کی معاشرت کو مد نظر رکھ کر امریکی ماہرین اپنی سیاسی پالیسیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب جی اس کا جو فرق ہے، اس کا ڈفرنس ان دونوں مضامین میں کہاں پہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہے الگ الگ معیار۔ علم شہریت معیار قائم کرنے والا علم ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو خوشگوار ماحول میسر آئے، بھلائی اور ترقی سے ہمکنار ہوں۔ علم شہریت صحیح اور غلط کی پہچان بھی کرواتا ہے اور صحیح راستے اختیار کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس کے برعکس معاشیت صرف حقائق کا مجموعہ ہے۔ اچھے معیار کو حاصل کرنا اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اس کا ضروری مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مادیت۔ معاشیت کی بنیاد مادیت پر ہے، یعنی یہ مٹیریلسٹک سبجیکٹ ہے معاشیات۔ دولت، وسائل اور مادی ترقی اس کے مختصر دائرے میں شامل موضوعات ہیں۔ علم شہریت میں ذہنی اور روحانی سکون اور ترقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تھرڈ جی اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے وسیع مضمون۔ علم شہریت معاشیات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ معاشیت میں صرف معاشی پہلو پر غور ہوتا ہے، جبکہ علم شہریت میں سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور انفرادی پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شہریت کا تعلق تمام شعبوں سے ہوتا ہے اور ان میں ایک شعبہ معاشی بھی ہے اور معاشیات کا دائرہ محدود ہے۔ فورتھ ہیڈنگ ہے ہماری اس میں ڈفرنس میں جو فرق ہے وہ ہے مختلف موضوعات۔ علم شہریت کا بنیادی موضوع شہری ہے۔ معاشیات کا موضوع صرف اور صرف دولت ہے اور صرف معاشی سرگرمیوں سے وابستہ علم ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا لیکچر جو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ کل ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو لیکچر ہے 6th لیکچر وہ جو ہے نا ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔